والسلام على حبيب الرحمن محمد المصطفى صاحب القرآن أشهد أن لا إله إلا هو الله الملك الديان وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث في آخر الزمان وصلى الله عليه وآله وصحبه ما دام نيران. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. منبر رسول میں جلوہ بار لائق صد احترام علماء کرام، اندلیبان گلشن رسالت شورا اسلام عرس نعمت ملت میں شرکت فرما خوش عقیدہ عوام، آئیے انتہائی خلوص و محبت، ادب و احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت نور مجسم رحمت عالم قائد اعظم فخر دو عالم حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی از کو داریم تما اے شہ جیلان مدد. سر توی سرور توی سر را سرو ساما توی جان توی جانا توی جان را قرار جان توی. تحفہ درود و سلام بارگاہ نبوت و رسالت میں ایک مرتبہ اور پیش کر لیں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد فی القلوب بدوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا. یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی اور فیروز بختی ہے کہ ہم ایک عارف باللہ، عارف دیوانہ رسول اللہ، شیدائے غوث و خواجہ، آغوش مجاہد ملت کا پروردہ حضور نعمت ملت کے 5واں سالانہ عرس مبارک کے کل کی تقریب میں شرکت کی برکت حاصل کر رہے ہیں. اس لیے آستان مجاہد ملت کا یہ گدائے بے نوا دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہے جنہوں نے اپنے آقا نعمت حضور نعمت ملت کی یاد کو فراموش نہیں کیا بلکہ دلوں کی دھڑکن بنا دی. بارش ہو رہی ہے، ندی پہ پانی موجیں مار رہا ہے، مگر اس کے باوجود دیوانوں کا جذبہ ہے کہ موجیں مار رہا ہے. کیا بات ہے. اس دربار کے درباری شاعر جناب تاج اورنگ آبادی صاحب ہیں، مگر اورنگ آبادی صاحب آپ شعر و سخن کے تاج ہیں، مگر یہ جو سامنے تاج لگا ہوا ہے یہ تاج الشریعہ کا ہے. کیا بات. بڑی اچھی بات، نہایت مبارک بات کہ جلسہ کسی کا ہو ذکر تاج الشریعہ کا ہو رہا ہے. کیا بات. عرس کسی کا ہو مگر شہزادہ اعلیٰ حضرت کا ذکر جمیل ہو رہا ہے. کسی شاعر نے کہا تھا وہ خودکشی کی صلیبوں میں جھول جاتی ہے، وہ خودکشی کی صلیبوں میں جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے. حضور تاج الشریعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تھیں. انہی خوبی میں سے جن لوگوں نے خوش نصیبوں نے عرس تاج الشریعہ میں بریلی میں حاضری دی ہوگی انہوں نے یہ جانا ہوگا
یا میڈیا کے ذریعہ سے یا بتانے والوں کے ذریعہ سے سن رکھا ہوگا کہ تاج الشریعہ کے نام پہ بڑے بڑے نمبر کتابی صورت میں شائع ہوئے. سنیوں کا جتنا میگزین اور رسالہ ہے سب تاج الشریعہ کے نام خصوصی شمارہ کی صورت میں شائع ہوا. انتقال سے لے کے چہلم تک کسی عبقری شخصیت کے لیے اتنی کتابیں معرض وجود میں آ جائیں کم سے کم آستانِ مجاہد ملت کے اس فقیر کی معلومات میں نہیں ہیں. اگر ایسا بندہ کوئی ہے تو اسے تاج شریعت کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اب ہم عرس کمیٹی کے ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ متولی صاحب ہمارے دوست مولانا عبد المجید صاحب، مسجد کے موجودہ امام و خطیب مولانا فرید الدین صاحب، سابق امام و خطیب حضرت مولانا ابو طاہر حبیبی صاحب، تاج اورنگ آبادی صاحب، اور اس کے علاوہ جتنے علماء، ائمہ اور حضور نعمت ملت کی زلفوں کے اسیر یہاں موجود ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ نقیب اجلاس سراپا اخلاص جناب منور رضا صاحب، ان سب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء، مشائخ، ائمہ مساجد، پیران اہل سنت سب کے علم میں، عمر میں، فیضان میں بے پایاں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضور تاج الشریعہ کے فتوے پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تاج الشریعہ کا نعرہ لگانا آسان ہے، جلسہ ان کے نام پہ سجانا آسان ہے، لنگر کھلانا آسان ہے. جو کام سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے آج کے فتنہ پرور ماحول میں، وہ تاج الشریعہ کے فتوے پہ عمل کرنا ہے. اس لیے اختلافی مسائل میں خان کے حبیبیہ ہو یا خان کا نعمتیہ، ہمارا اپنا موقف یہ ہے کہ ایک محقق تو وہ تحقیق کرے، اس کو حق حاصل ہے. ایک محقق کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی تحقیق پیش کرے، مگر عمل جس کے فتوے پہ ہوگا اسی کو مظہر اعلیٰ حضرت حضور تاج شریعت کہا جاتا ہے. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس موقع سے ہمیں آپ سے آج یہ بات عرض کرنی ہے. آج ہماری گفتگو کا عنوان یہ ہے حضور نعمت ملت اور علم دین کا فروغ. زور سے بولیے سبحان اللہ. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. گھٹے تو یک مشت خاک ہے انسان، بڑھے تو وسعت کونین میں سما نہ سکے. آج گجی درہ کی سرزمین پہ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے حضور نعمت ملت کی وجہ سے، پہلے گجی درہ کی جو پگڈنڈی تھی وہ اب شاہراہ حیات میں تبدیل ہو چکی ہے. پہلے گجی درہ جو گزرگاہ تھی اب وہ انسانوں کی آبادیوں سے لبریز ہو چکی ہے. اب پہلے جو پھوس کا مکان تھا، جھوپڑی تھی، اب ایوانوں، بلڈنگوں، محلوں میں وہ تبدیل ہو چکی ہے. اس لیے حضور نعمت ملت کی دعاؤں سے آپ کا گھر آنگن بھر گیا ہے. حضور نعمت ملت کی دعاؤں سے آپ کے بچے آسودہ ہو رہے ہیں. حضور نعمت ملت کی دعاؤں سے آپ کی مانگی مرادیں پوری ہو رہی ہیں. مگر اس وقت جو سب سے زیادہ حضور نعمت ملت کا پیغام ہے وہ یہ ہے عقیدہ و ایمان بچایا جائے، اور عقیدہ و ایمان بچانے کے لیے دین کا علم حاصل کیا جائے. میں حضور نعمت ملت کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، حضور نعمت ملت غریبی کے جس دور میں آپ نے پرورش پائی ہے ان کا اپنا بیان ہے کہ میں اسکول میں 3 کلاس سے زیادہ پڑھ نہ سکا. میرے گھر کی غریبی، میرے گھر کی ضرورت مجھے مجبور کرتی تھی. میں پھر بنارس آ گیا، وہاں ساڑی بننے کا کام ہوتا ہے، ساڑی تیار کی جاتی ہے. 3 کلاس پڑھنے والا بچے کی عمر 8 سال یا لیٹ سے آیا ہوگا تو مشکل سے 10 سال ان کی عمر
उम्र रही होगी, 10 साल में हुजूर नेमत मिल्लत घर की ज़रूरत के लिए इलाहाबाद छोड़ के बनारस जाते हैं और वहाँ पर वो साड़ी बिनते हैं। वहाँ उनके चचा रहते थे, उनके घर में रहते हैं और साड़ी दिन भर साड़ी बिनते हैं, मगर दिल में दीन का इल्म हासिल करने का शौक ऐसा था। दिन भर साड़ी बुनने वाले ये नन्हे नेमत मिल्लत नेमतुल्लाह हबीबी जब रात हो जाती है हाफिज कुरान के पास वो यस्सरल कुरान पढ़ने लगते हैं, यस्सरल कुरान पढ़ते हैं। उस्ताद ने देखा बड़ा मेहनती तालिब इल्म है, दिन भर थक जाने के बाद रात में नींद आ जानी चाहिए। दिन की थकान ये कह रही थी नेमत सो जाओ, दिन की मेहनत ये कहती थी पलकों पे नींदों का खुमार है इसलिए सो जाओ, मगर नेमत मिल्लत के दीन का इल्म हासिल करने का शौक कहता था सोना तो कब्र में है आराम से, ये धरती है इसमें मुस्तफ़ा का इल्म हासिल किया जाएगा, कुरान का इल्म हासिल किया जाएगा, हदीस का इल्म हासिल किया जाएगा। बहुत जल्द ये नाज़राए कुरान की मंजिल तय कर लेते हैं। उसके बाद इन्हें शौक पैदा हुआ मेरा सीना होना चाहिए, कुरान का गंजीना होना चाहिए, मेरा सीना होना चाहिए और कुरान मुझमें महफूज होना चाहिए, मेरे सीने में रब का कलाम महफूज होना चाहिए। हाफिज जी से कहा हाफिज जी मैं दिन में मेहनत करता रहूंगा, रात में मैं हाफिजा करूंगा, रात में कुरान पढ़ूंगा। उस्ताद ने कहा बिल्कुल तुम जरूर पढ़ो। वो हजरत नेमत मिल्लत बयान करते हैं इब्तिदाई दौर में मैं एक महीने में एक पारा हिफ्ज कर लिया करता था। सोचिए जिसके इब्तिदाई दौर के हाफिजा का यह हाल है, जब वो 15 पारा पढ़ चुके होंगे, जब वो 20वां पारा पढ़ चुके होंगे, वो किस तेजी के साथ पता क्या चला। एक हमारा भी सीना है, कलमा-ए तैयबा हमें ढंग से नहीं आता, एक हमारी भी जबान है, दरूद पढ़ते हैं तो जबान लड़खड़ा जाती है, एक हमारी भी जबान है, नबी का नाम लेते हैं तो फिसल जाते हैं, और एक हमारे मुर्शिदे तरीक़त हुजूर नेमत मिल्लत की भी जबान है। उनका सीना क्या है, इल्म कुरान का गंजीना है, उनका सीना क्या है, इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना है। आप बयान करते हैं एक महीने में मैं एक पारा हिफ्ज़ कर लिया करता था, मगर अभी कुछ ही दिन हुए थे हाफिज साहब वहाँ से चले गए। जब चले गए तो दिल टूट के रह गया, अब मैं कुरान कहाँ से हासिल करूँगा। और कुछ दिन के बाद उनके वालिदे गिरामी इलाहाबाद की सरजमीन से हज़रत बनारस तशरीफ लाए। अपने बेटे से भी उन्हें मिलना था, मुलाकात करनी थी, और अपने भाई से भी उन्हें मुलाकात करनी थी। इतने में जब अब्बा आए हैं इलाहाबाद से, हजरत नेमत मिल्लत अपने वालिदे गिरामी की खिदमत में पहुँचे और कहने लगे बाबा, कहने लगे अब्बा जान मैं दिन में मेहनत करता हूँ, साड़ी बिनता हूँ और रात में कुरान पढ़ता हूँ, अब मैं साड़ी नहीं बिनूंगा, दिन में रात में फकत कुरान पढ़ा करूंगा, फकत कुरान पढ़ा करूंगा। ये जज्बा जब एक बेटे का होता है, वो हमारे यहाँ के बाप नहीं थे, हजरत कारी नेमत मिल्लत के वालिदे गिरामी बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं थे, मगर सुन्नियत में बड़े मजबूत थे, अकीदा बड़ा उनका पुख्ता था, अकीदत बड़ी उनकी महफूज थी। हमारे अशरफ नगर रघुनाथपुर में मौलाना अशरफ साहब हबीबी की बार के यहाँ वो जाया करते थे, और हमारे अवाली साहब बयान करते हैं उन दिनों में नन्ना सा बच्चा था, मैं जो खाता दूध पीता था माँ का और उल्टी हो जाती थी, इसके लिए सेहत मेरी बिगड़ी रहती थी। नेमत मिल्लत नहीं, उनके अब्बा हुजूर जब हमारे मोहल्ला में पहुंचे, मौलाना अशरफ साहब ने मिजाज दिया इस बच्चे की दुआ के लिए, कारी मिल्लत नेमत मिल्लत अलैहि रहमा के वाली साहब आए हैं, उनसे दुआ करा लीजिए। चुनांचे हमारे वाली साहब, मैं बहुत नन्ना बच्चा था, शीर खारिजी का आलम था, मेरे वाली साहब हुजूर नेमत मिल्लत के अब्बा के कदम में रख दिए, ये उल्टी करता है, दूध पीता है, निकल उलट देता है, कै आ जाती है, इसलिए आप दुआ फरमाइए। हुजूर नेमत मिल्लत नहीं है कि दुआ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, वजीफा पढ़ेंगे, दरूद पढ़ेंगे, कलमा पढ़ेंगे, नहीं, उनके अब्बा हुजूर थे। मेरे अब्बा बयान करते हैं हुजूर नेमत मिल्लत के अब्बा हुजूर ने मेरे कान में कहा बचुआ ये दूध तुम्हारा अल्लाह ने रिज्क बना दिया है, तुम्हें उलटना नहीं चाहिए, तुम्हें उल्टी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद से मेरे अब्बा का बयान है कि उसके बाद से कभी मैंने उल्टी नहीं की है, जो उल्टी को सीधी कर दे वो नेमत मिल्लत के अब्बा है। सोचिए जब नेमत मिल्लत के अब्बा का यह हाल है, मुजाहिद मिल्लत के आगोश रहमत के परवरदार हुजूर नेमत मिल्लत का आलम क्या होगा। उनके वाली साहब ने कहा मेरे बेटे अगर तू
چاہتا ہے علم حاصل کرے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں مگر تیرا شوق بتاتا ہے کہ تو بڑا آدمی ہو جائے گا. مجھے وہ دن یاد ہے کہ میں کلکتہ کی سرزمین پہ جوٹ میل میں مزدوری کیا کرتا تھا اور جب کبھی میں الہ آباد آتا تھا میرے بیٹے نعمت اللہ ہمارے یہاں پر ایک مجذوب بزرگ تھے نام ان کا بابا فرید تھا. زور سے بولیے. اس نام کی بڑی برکت ہے. اب مولانا فرید الدین صاحب کو دیکھیے صاحب کمال کر رہے ہیں. حضور نعمت ملت سے ان کے ابا نے بتایا میرے بیٹے یہ جو پڑھنے کا تمہارا شوق ہے یہ شوق تمہاری پیدائش سے پہلے میں جانتا ہوں. کلکتہ کے جوٹ میل سے کام کرنے کے بعد جب میں الہ آباد آیا کرتا تھا وہ جو مجذوب بزرگ بابا فرید ہیں ان کی خدمت میں جاتا دعائیں لیتا. ایک مرتبہ میں ان سے ملاقات کے لیے پہنچا. بابا فرید مجذوب بزرگ نے کہا ارے نور محمد, حضور نعمت ملت کے ابا حضور کا نام, ارے نور محمد آج ہم تورے گھر جائی اور روٹی مچھلی کھائی. آج ہمیں تمہارے گھر جانا ہے اور روٹی مچھلی کھانی ہے. ہم نہیں کہ بیوی سے پوچھیں کہ مچھلی بنی کہ نہ بنی, ترکاری بنی کہ نہ بنی. نہیں, یہ اللہ والے ہیں. جس وقت تیار ہو جائیں اسی وقت ہماری جھوپڑی کا مقدر سنور جاتا ہے, اسی وقت ہمارے پھوس کے مکان کی معراج ہو جایا کرتی ہے. حضرت نے فرمایا قاری نعمت ملت صاحب کے والد صاحب نے حضور چلیے اسی وقت چلیے. اب حضرت کو لے کے بابا فرید کو لے کے حضور نعمت ملت کی پیدائش سے برسوں پہلے لے کے چلے. بابا فرید ابھی جا ہی رہے تھے, درمیان راستے میں ایک بر کا پیڑ آیا, برگد کہتے ہیں جسے ہمارے یہاں برگد کہتے ہیں. برگد کے پیڑ کے پاس بابا فرید رکے اور حضرت کے والد صاحب سے کہا نور محمد اس بار بھی تیرے یہاں لڑکا پیدا ہوگا. کہاں ہے وہ ظالم دیوبندی وہابی جو نبی کے بارے میں کہتے ہیں انہیں علم غیب نہیں ہے. وہ نعمت ملت کی زندگی کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا نور محمد اب کی بار تیرے گھر ایک لڑکا پیدا ہوگا, وہ بہت بڑا عالم بنے گا, تجھے اپنے ساتھ لے کے حج کو جائے گا. میرے بزرگوں, مکہ بنارس کی سرزمین ہے, حضور نعمت ملت کا 8 یا 9 سال ہے. آپ اپنے والد کی خدمت میں گر گئے پاؤں پہ, ابا اب میں بینائی کا کام نہیں کروں گا, اب میں قرآن یاد کروں گا, میں علم دین حاصل کروں گا. ابا نے کہا بالکل صحیح بات ہے, تیرے علم کا چرچا برسوں پہلے خوشخبری بابا فرید نے دیا ہے. پتا کیا چلا؟ حضور نعمت ملت نہیں ہے, ایک بزرگ کی بشارت ہیں, ایک بزرگ کی دعا ہیں, ایک بزرگ کی چشمے عنایت ہیں, ایک بزرگ کی کرامت ہیں. نعمت ملت جدھر جاتے تھے بزرگوں کی کرامت جایا کرتی تھی. نعمت ملت جہاں بیٹھتے تھے بزرگوں کی کرامت مسکراتی تھی. نعمت ملت بولتے تھے بزرگوں کی کرامت بولا کرتی تھی. میرے بزرگوں, اس کے بعد حضور نعمت ملت بیان فرماتے ہیں کہ میں قرآن حفظ کرنے لگا اور میرے چچا نے کہا اگر تمہارا بیٹا کمائے گا نہیں تو کھائے گا کیسے؟ میرے والد نے کہا میں غریب ہوں تو کیا ہوا, مگر اپنے بیٹے کو میں علم دین دلاؤں گا, اسے عالم بناؤں گا, حافظ بناؤں گا. ایک ہوٹل میں بات کر دیا, ماہانہ 4 روپے میں میرا بیٹا کھائے گا, مونتلی تمہیں 4 روپیہ دیا جائے گا. ہوٹل والا تیار ہو گیا, والد صاحب گھر چلے گئے. اب حضور نعمت ملت علم حاصل کرتے رہے, حافظ قرآن بنتے رہے, حافظ قرآن بنتے رہے. مگر ٹھیک اسی وقت میں جبکہ جذبہ جنون شباب میں تھا, علم کی لذت مل چکی تھی, علم کی چاشنی ان کے رگوں پہ میں سرایت کر چکی تھی. ان کے جو استاد تھے وہ دور چلے جاتے ہیں. اس کے بعد بنگال سے, مرشد آباد سے مولانا رحمت علی نام کے, مولانا رحمت اللہ نام کے حبیبی وہاں آتے الہ آباد, اسی بنارس آتے ہیں, اسی مدرسہ کے مدرس بن جاتے ہیں. حضور نعمت ملت کو دیکھتے ہیں, شوق کتنا اچھا ہے, لگن کیسی ہے, پڑھائی کا جذبہ کیسا ہے. انہوں نے استاد نے بلا کے, رحمت اللہ مولانا نے بلا کے حضرت نعمت اللہ سے پوچھا بیٹا کہاں کے رہنے والے ہو, کیسے کھاتے ہو؟ وہ رونے لگے, غریبی کا یہ حال ہے,
بینائی کا کام کرتا تھا, اس سے میرا گھر چلتا تھا. میں نے ابا کو کہا اب ہوٹل میں میرے کھانے کا انتظام کر دیا گیا ہے, مگر ہوٹل کا قرضہ ہو گیا ہے, اب میں غریبی میں کیسے پڑھ سکتا ہوں. اتنے میں جناب مولانا رحمت اللہ صاحب نے کہا, رحمت اللہ نے کہا, نعمت اللہ فکر نہ کر, جب بیماری بڑھ جاتی ہے تو بڑا مسیحا مل جایا کرتا ہے. تجھے پالنے کے لیے, تجھے تعلیم دینے کے لیے میں مجاہد ملت کی خدمت میں لے جاتا ہوں. چلو نعمت اللہ مجاہد ملت کی بارگاہ میں چلتے ہیں. چلو نعمت اللہ مجاہد ملت کے دربار میں پہنچتے ہیں. مولانا رحمت اللہ نے جناب نعمت اللہ کو مجاہد ملت کے حوالے کر دیا. حضرت مجاہد ملت نے فرمایا نعمت اللہ کہاں پڑھو گے؟ اب ان کا مزاج یہ تھا جہاں آپ بھیجیں گے وہاں پڑھوں گا, جہاں آپ بھیجیں گے وہاں جاؤں گا, جہاں آپ کہیں گے وہاں رہوں گا. کبھی بھی مجاہد ملت کی بارگاہ میں حضور نعمت ملت نے آنا کانی نہیں کی, عذر نہیں کیا, بہانہ نہیں بنایا. مجاہد ملت نے فرمایا اگر ایسا ہے تو مولانا حافظ عبد الوحید کے پاس قرآن سنانا. وہ ایک دن میں 15 پارہ سنا کرتے ہیں. تو اور وہاں پر انہوں نے کیا. اس کے بعد مدرسہ میں جامع حبیبیہ میں حضور نعمت ملت عربی پڑھنے لگے. اب یہ چلیں گے کیسے, کھائیں گے کیسے؟ مجاہد ملت نے فرمایا نعمت اللہ تم اب عربی پڑھنے لگے ہو, اسی لیے درجہ حفظ کے بچوں کو پڑھا دو, اس سے 4 روپے تمہیں ماہانہ مل جایا کرے گا, اس سے تمہارا گھر چلے گا اور دین کی تعلیم بھی ہو جائے گی. میرے بزرگوں یہ سلسلہ چلتا رہا, فارسی پہلی سے لے کر میزان منشعب سے لے کر جب ترمذی کی جماعت آ گئی. اتنے میں حضور مجاہد ملت کی خدمت میں حضور نعمت ملت پہنچے. اب میرے آقا اب میں مدرسہ میں نہیں پڑھاؤں گا, جماعت اونچی ہو گئی ہے, مطالعے کی ضرورت ہے, جماعت اونچی ہو گئی ہے, کتابوں کے دیکھنے کی ضرورت ہے, جماعت اونچی ہو گئی ہے. اس لیے جب میری فراغت ہو جائے گی تب میں مدرسہ میں پڑھاؤں گا. مجاہد ملت جذبہ دوروں کو سمجھتے تھے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو فارغ ہونے کے بعد ایسے میں سوچئے چند پیسے آتے تھے, ضرورت پوری ہوتی تھی. جب انہوں نے پڑھانا بند کر دیا, ضرورت ان کی پوری نہیں ہوئی. نعمت ملت علم دین کے اس متلاشی کا نام ہے. انہوں نے دین کے علم کے حاصل کرنے کو اپنی ضرورت کو میں نے قربان کر دیا. میں بھوکا رہوں گا مگر عالم دین بنوں گا, میں بھوکا رہوں گا مگر قاری قرآن بنوں گا, میں بھوکا رہوں گا موجہ مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی و نقیب بنوں گا. چنانچہ جب فارغ ہو جاتے ہیں حضور مجاہد ملت علیہ رحمان نے انہیں پھر اپنے مدرسے میں مدرس بنا دیا. وہ مدرسہ میں مدرس بھی تھے, پاس میں ایک مسجد تھی, وہاں امامت بھی کیا کرتے تھے, خارج وقت میں مدرسہ کا بڑا کام کیا کرتے تھے. اس موقع سے میں آپ حضرات سے ایک بات کہنا چاہوں گا. ایک بات, حضور مجاہد ملت کے خلاف حضور نعمت ملت کبھی سننا پسند نہیں کرتے تھے. چلو کوئی بات نہیں, ایک مرید کا یہ تقاضا ہے, ایک شاگرد کا یہ جذبہ ہے, ایک چھوٹے کی یہ عقیدت ہے. مگر نعمت ملت کیا ہے؟ مجاہد ملت سے پوچھو. مجاہد ملت نے زندگی میں کبھی بھی حضور نعمت ملت کے خلاف سننا آپ نے پسند نہیں کیا ہے, سننا پسند نہیں کیا. حضرت نعمت ملت کے دور طالب علمی میں ایک مرتبہ مجاہد ملت سے جامعہ حبیبیہ کے ناظم نے کہا تھا اس کے ان کے بارے میں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. مجاہد ملت نے سنا اور خاموش رہے. مجاہد ملت کو جواب دینا تھا, وقت کا انتظار تھا. چنانچہ جب حضور نعمت ملت پڑھ کے فارغ ہو گئے, عالم بن گئے, جامعہ حبیبیہ میں پڑھانے لگے اور صاحب مسجد میں امامت کرنے لگے اور مدرسے کا کام الگ سے کرنے لگے. حضور مجاہد ملت جامعہ حبیبیہ تشریف لائے, ناظم کو بیٹھالا, مدرسین کو یکجا کیا. آپ نے فرمایا گجی درہ میرے دھام نگر کا پڑوس ہے. بولیے ہم پڑوسی بھی ہیں تو کس کے, ہم جوار میں رہتے ہیں تو کس پیارے مجاہد ملت کے. مجاہد ملت نے فرمایا گجی درہ میرا پڑوسی ہے, وہاں کی امامت کے لیے کوئی ٹھیک سے انتظام نہیں ہو سکا. اب میں چاہتا ہوں ایک ایسے عالم کو دیجئے جو مسجد میں امامت بھی کرے, تقریر بھی کرے, ضرورت پڑے تو بد مذہبوں کا دندان شکن جواب دے, مناظرہ بھی کرے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جامعہ حبیبیہ کے اللہ یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد.
जामे हबीबिया के अरबाब बस व कुशाद थे, उलमा थे, मुंतजमीन थे। उन लोगों ने कहा एक बंदा ऐसा 2 in 1 नहीं जो 3 in 1 हो, नमाज इमामत भी करे, खिताबत भी करे, जरूरत पड़े तो मुनाजरा भी करे। लोगों ने कहा हजरत सब लोगों को आप ही जानते हैं, मुजाहिद मिल्लत आप ही किसी को चुन लीजिए। अरे जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जब नाजिम ने ये बात कही, मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया जब मेरे चुनने की बात है तो फकीर नेमतुल्लाह को चुनता है, नेमतुल्लाह को मेरे हवाले कर दो। अब नाजिम साहब का रवैया बदल गया, उन्होंने कहा नहीं हुजूर, नेमतुल्लाह को छोड़ के किसी और को ले लीजिए, इसलिए कि ये मस्जिद में इमामत भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं और यहाँ और खारजी वक्त में मदरसा का बड़ा काम कर देते हैं, इनसे मदरसे को बड़ा फायदा है, इनको छोड़ के किसी को ले लीजिए। अब मुजाहिद मिल्लत का जुमला सुनिए, नाजिम से, जामिया हबीबिया के उस दौर के नाजिम से मुजाहिद मिल्लत ने इरशाद फरमाया, नाजिम साहब वो दिन याद है तुमको जब तुमने मुझसे कहा था ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। आज जब मैं इन्हें ले रहा हूं तो तुम कह रहे हो सुनो, जिसे तुम समझते हो वो किसी काम का नहीं है, उसको मैं हर काम के लिए ले रहा हूं, मैं उसे काम के लिए लेता हूं। पता क्या चला नेमत मिल्लत क्या है, मुजाहिद मिल्लत से पूछो, मुजाहिद मिल्लत क्या है, नेमत मिल्लत से पूछो। मैं कहना चाहता हूं नेमत मिल्लत बचपने में आपने पढ़ा है और जब बड़े हो गए तो आपने तालीम हासिल की उस्ताद के पास, जो नेमत मिल्लत एक बैठक में 15 पारा सुनाया करता था। और जब वो यहाँ उड़ीसा की धरती पे जामे मस्जिद में हमारे यहाँ वो आ गए तो कटक की जामे मस्जिद में एक बदअकीदा चोर दरवाजे से आ गया था, वो इमामत करता था, वो सुन्नी बनता था, वो सलाम पढ़ता था, वो फातिहा करता था। ये ऐसे बदनसीब लोग हैं जिनकी अपनी कोई सूरत नहीं होती है, वो चढ़ते सूरज के पुजारियों को वहाबी और देवबंदी कहा जाता है। ऐसे में मगर इनकी बदअकीदगी हमसे तो छुप सकती है, हमारे मुर्शिद मुजाहिद मिल्लत की नजर से भला कैसे छुप सकती है। आप कटक पहुंचे, देखा ये जालिम ऊपर से सुन्नी बनता है, अंदर से बदअकीदगी छुपाए हुए है। आपने फरमाया इसे निकाल दिया जाए। रमजान का दिन करीब था, उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा, मैं ऐसा हाफिज हूं जो 3 दिन में मैं 30 पारा सुना सकता हूं, अगर मेरे बदल में मेरा सब्स्टिट्यूट, मेरा मुतबादिल कोई ला दो तो कोई बात नहीं, पब्लिक भोली भाली हमारी है। उन्होंने भी जिद किया, अभी सामने रमजान है, तरावी ऐसा कौन सुना सकता है। बगल में बैठे मुजाहिद मिल्लत के, आगोश रहमत के परवरदाए नाज हुजूर नेमत मिल्लत थे। मुजाहिद मिल्लत ने एक नजर नेमत मिल्लत पे डाली, नेमत मिल्लत उठ के खड़े हुए, अर्ज करने लगे मुजाहिद मिल्लत अगर यह बदअकीदा 3 दिन में 30 पारे को सुना सकता है, आपका गुलाम एक बैठक में एक रात में 30 पारा सुना सकता है। मैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिद मिल्लत, उर्से सरकार नेमत मिल्लत, नारे तकबीर। आपको इल्म दीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूं। मैं नहीं कहता मुझे छूट दीजिए, मैं नहीं कहता मुझे नजराना दीजिए। आज दौलत की कमी नहीं है फिर भी हम आलिम नहीं बन रहे, आज दौलत की कमी नहीं है फिर भी हम दीन से दूर हो रहे हैं। जब तक इल्म दीन से दूर हो जाएंगे वहाबी हमें उचक लेगा, देवबंदी हमारे ईमान पे डाका डाल देगा, बद मजहब इश्क़ रसूल की शमा अपना सीनों से बुझा डालेगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि एक नेमत मिल्लत जो मुजाहिद मिल्लत के आगोश रहमत के परवरदाए नाज थे, जब उन्होंने कहा, मैं कहता हूं ये कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं थी कि वो एक बैठक में सुनाएंगे, जो बचपन में अपने उस्ताद के सामने एक दिन में 15 पारा सुना सकता था, वो मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में एक बैठक में अगर 30 पारा सुना दे तो क्या मुश्किल है, क्या अजब है। मेरे बुजुर्गों इस तरह कटक में आज भी उसके बाद कोई वहाबी इमाम आ ना सका। यह फैजान है मुजाहिद मिल्लत का, यह करामत है हुजूर नेमत मिल्लत की। इस मौके से मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, अब आइए
حضرت کے صاحبزادے آ گئے، ان کی آگوش کے پرودا آ گئے. میرے بزرگ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور نعمت ملت کے حج کو جانے کی نوبت آئی. اس زمانے میں پانی جہاز سے حج کرنے کے لیے جاتے تھے، لمبا زمانہ لگتا تھا. حضور مجاہد ملت علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ ہمارے آقا حضور نعمت ملت حج کو چلے. جانے سے پہلے حضور نعمت ملت نے مجاہد ملت سے عرض کیا، حضور میں باضابطہ آپ سے پڑھ نہ سکا، اب اس لمبے سفر میں چاہتا ہوں باضابطہ آپ کا شاگرد بن جاؤں، شرف تلفظ حاصل کر لوں، میں آپ سے بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں. مجاہد ملت علیہ رحمٰن نے منع نہیں فرمایا. نہیں میاں، یہ سفر میں کیسے، ٹرین میں کیسے، بس میں کیسے، ہوائی اڈے میں کیسے اور پانی جہاز میں کیسے؟ نہیں، یہ مجاہد ملت ہیں. پڑھنے والا نعمت ملت ہے تو پڑھانے والے مجاہد ملت ہیں. انہوں نے کہا نعمت اللہ اپنے سامان کے ساتھ ایک عدد بخاری شریف بھی رکھ لو. حضرت نعمت ملت بتاتے ہیں بمبے سے پانی جہاز سے سفر تھا، مگر جہاز سے پہلے پانی جہاں لنگر انداز ہوتا ہے اس مسافر خانے میں مجاہد ملت نے دیر نہ کی. نعمت ملت کے شوق کو دیکھتے ہوئے بخاری شریف کا پہلا سبق مجاہد ملت نے بمبے کے مسافر خانے میں پڑھایا ہے. سبحان اللہ. سفر ہوتا رہا، کشتی چلتی رہی، سفینہ چلتا رہا، موجوں میں چلتا رہا، طغیانی میں چلتا رہا، ہواؤں میں چلتا رہا، مگر مجاہد ملت حدیث پڑھاتے رہے، نعمت ملت پڑھتے رہے. ان کا بیان ہے مکہ شریف میں بھی مجاہد ملت نے حدیث مصطفیٰ مجھے پڑھایا، مدینہ شریف میں بھی مجھے، سفر میں بھی مجھے، حضر میں بھی مجھے بخاری شریف کا سبق مجاہد ملت پڑھاتے رہے. مگر میرے پیارے حضور نعمت ملت بیان فرماتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، دربار رسول میں عاشق رسول سے حدیث رسول پڑھنے کی جو لذت ہے، نعمت ملت سے پوچھو، نعمت ملت سے پوچھو کیا پڑھاتے تھے مجاہد ملت، کیا پڑھتے تھے نعمت ملت. وہ مجاہد ملت جانے، حضور نعمت ملت جانے. میں کہنا چاہتا ہوں حضرت نعمت ملت کا شوق یہ ہے، گھر چھوڑا مگر علم نہیں چھوڑا، بننے کا کام چھوڑا مگر علم دین نہیں چھوڑا، دنیا کا کاروبار چھوڑا مگر علم دین نہیں چھوڑا. اور امام بن گئے، مدرس بن گئے، یہاں کے بہت بڑے عالم بن گئے، مگر سفر ہے نعمت ملت پڑھ رہے ہیں. اس لیے ان کے عرص میں آنے والوں آج سے یہ طے کرنا، ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے، اس مدرسہ کو فروغ دینا ہے، یہ لڑکیوں کے مدرسہ کو جلا بخشنا ہے، ہمیں حافظ بننا ہے، ہمیں قاری بننا ہے، ہمیں عالم بننا ہے. ورنہ یہ بد عقیدے کچھ دن کے بعد ہمارے عقیدہ و ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیں گے. اگر یہ چور دروازہ بند کرنا آپ چاہتے ہیں، ان کے عرص مبارک میں آج یہ عہد کریں، آج یہ قسم لیں، آج یہ حلف اٹھائیں کہ نعمت ملت کی تحریک کو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے. پسینے کی پہلی بوند سے خون کا آخری قطرہ حضور نعمت ملت کے مشن کے لیے ہم بہا دیں گے. اس لیے نعمت ملت کے عرص میں آنے والوں یہی پیغام ہے، علم دین حاصل کیا جائے، علم مصطفیٰ حاصل کیا جائے، عالموں کے پاس آیا جائے، بدمعبدوں سے دور رہا جائے اور یہ مدرسہ کو ترقی دی جائے، لڑکی کے مدرسہ کو فروغ دیا جائے. پورا گوجری درہ جہاں دولت کا مرکز بن رہا ہے وہاں علم کا مرکز بن جائے، وہاں ادب کا مرکز بن جائے، اسلامی کلچر کا مرکز بن جائے، دین و تہذیب کا مرکز بن جائے. یہی پیغام مجاہد ملت کا تھا، یہی پیغام نعمت ملت کا ہے. پھر میں کہنا چاہوں گا حضور تاج شریعہ ابھی چند روز پہلے ہم سے دور ہو گئے. ان کے بارے میں ایک نعرہ ہے نا، کریا بستی بستی کریا کریا، کون بنا مہمان کعبہ. کسی موقع سے اس موضوع پہ انشاءاللہ. مگر حضور نعمت ملت کی اس پہلو سے بہت کم لوگ واقف ہیں. حضور نعمت ملت بیان فرماتے ہیں یہ تاج شریعت ہیں، مظہر اعلیٰ حضرت ہیں، مفتی اعظم ہند کا تقویٰ، مفسر اعظم کا علم، حضرت حجت الاسلام، ہمارے دادا پیر کی سچی یادگار ہیں. اگر وہ مکہ گئے، مہمان کعبہ بنے، کعبہ کے اندر گئے، اللہ کا سجدہ کیا،
उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ की तो ये उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। मगर गुजी दर्रा की गुमनाम वादी में जो नेमत मिल्लत एक मस्जिद का इमाम बन के जिंदगी गुजार रहा था, उन्होंने अपने बयान दिया कि एक खाली वक्त में मैं मक्का शरीफ पहुंचा और उस वक्त एक हबशी ने मेरे ऊपर मेहरबानी की, मुझे उठा के दरवाजे के अंदर फेंक दिया, मुझे उठा के दरवाजे के अंदर डाल दिया। एक हबशी ने उठाया, जब डाला नेमत मिल्लत नेमतुल्लाह बैतुल्लाह के अंदर पहुंच गया, नेमतुल्लाह काबा के अंदर पहुंच गया। वो ताजु शरिया हैं जिनका मर्तबा यह है वो मेहमाने काबा बने, मगर मुजाहिद मिल्लत का सच्चा जानशीन, मुजाहिद मिल्लत का इल्म और उनका वारिस हजरत नेमत मिल्लत भी काबा शरीफ के अंदर गए हैं। काबा शरीफ के अंदर अल्लाह की उन्होंने इबादत की है, हम गुलामों के लिए उन्होंने दुआए मग़फ़िरत की है। उसी दुआओं का समरा यह है, नदी जिस तेजी के साथ मौजें मारता है, आज गुजी दर्रा में हमारे सीने में इसको अकीदत ऐसे ही मौजें मार रही है। ये नेमत मिल्लत का एहसान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारा ताल्लुक गुजी दर्रा से है, धामनगर से है, बरेली से है, बगदाद से है, कचोचा से है, मारहेरा से है, तमाम मराकिज़ अहले सुन्नत से है और हमारा ताल्लुक मदीने से है। बगदाद दूर हो सकता है, बगदाद के गौसे आजम दूर नहीं, बरेली दूर हो सकता है, इमाम मोहम्मद रज़ा का फैज़ान दूर नहीं है, धामनगर दूर हो सकता है, मुजाहिद मिल्लत दूर नहीं है, हुजूर नेमत मिल्लत शहर खामोशा में है, मगर उनका फैज़ान हमसे दूर नहीं है। सुन्नी बन के रहो, नेमत मिल्लत तुम्हारे साथ हैं, नमाज पढ़ते रहो, नेमत मिल्लत तुम्हारे साथ हैं, मदरसा को जिंदगी दो, नेमत मिल्लत तुम्हारे साथ हैं, लड़की के मदरसा को फरोग दो, नेमत मिल्लत तुम्हारे साथ हैं, बदमज़हबों से दूर रहो, नेमत मिल्लत तुम्हारे साथ है। उनका उर्स करो, आला हज़रत को मानो, मसलक आला हज़रत को मानो, फतवाए ताजुश शरिया को मानो, नेमत मिल्लत तुम्हारे साथ हैं। फैज़ान नेमत मिल्लत जिंदाबाद। आज के जलसे की बड़ी खुसूसियत है, आज हजरत हबीब मिल्लत भी तशरीफ लाएंगे और हुजूर ग़ियास मिल्लत भी तशरीफ लाएंगे। कितना अच्छा मौका होगा, हमारी आंख खुलेंगी, कालपी के शहजादे को देखेंगे और धामनगर के मुजाहिद मिल्लत के नवासे को देखेंगे। इसलिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। आप हजरात उसके लिए गोश बर आवाज़ रहें, अदब से रहें, करीने से रहें, मोहब्बत से रहें और बुज़ुर्गों का फैज़ान हासिल करते रहें। फैज़ान नेमत मिल्लत जिंदाबाद, फैज़ान ताज शरीयत जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।